السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے پاس سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب بتائیے کہ مسٹربیشن کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے؟ کیا ایک مرد یا عورت خود لذتی حاصل کر سکتی ہے؟ تو دوستو، قرآن سے اور حدیث سے ہم یہ تلاش کریں گے کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں کسی واضح لفظوں کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ یہ چیز منع ہے یا جائز ہے، اس کی اجازت دی ہو، یہ واضح لفظوں میں نہیں ہے۔ اچھا، مسٹربیشن اسے کہتے ہیں کہ کوئی مرد یا عورت اپنے ہاتھوں سے خود لذتی کرے، اپنی جنسی تسکین وصول کرے اور بغیر کسی ازدواجی تعلق کے۔ قرآن مجید کی سورہ مومنون کے اندر یہ ہے کہ مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ملک یمین کے ذریعے۔ یہ ملک یمین کیا ہے، اس پر میری اگلی ویڈیو آ رہی ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو کوئی ایسی ملامت کی بات نہیں ہے، یعنی یہ ان دو جگہوں پہ کریں، اس میں اگر یہ کریں گے تو ان پر کوئی یعنی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کسی نے جنسی تسکین کی کوشش کی، فاولئک هم العادون، تو یہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ دو ہی طریقے ہیں اپنی جنسی تسکین کے لیے، اس کا کوئی تیسرا کوئی راستہ یہاں پر نہیں بتایا گیا۔ تو اگر مسٹربیشن کی اجازت ہوتی تو یہاں پر ضرور ہوتا کہ آپ مسٹربیشن کریں۔ فقہائے اربعہ یعنی حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ، ان چاروں کے ہاں مسٹربیشن جو ہے یہ منع ہے۔ ان کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ ہے کہ خود لذتی حاصل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ نے لیکن اس بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر ایک شخص اس کو زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہو، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ پھر مسٹربیشن کر سکتی ہے۔ حنفیہ نے یہاں پر یہ اجازت دی ہے، اس کو عام اجازت نہیں ہے، عام حالت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے دوستو کہ ہر وہ چیز کہ جو میڈیکل نقطہ نگاہ سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو چیز جائز نہ ہو، اس کے اندر نقصان ہو، صحت کو نقصان پہنچانے والی ہو، بدن کو نقصان دینے والی ہو، تو اسلام اس کو ناجائز کہہ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں، ڈاکٹر سے پوچھیں، طبیبوں کے پاس جائیں، آپ ان سے اس بارے میں پوچھئے کہ کیا مسٹربیشن کی کوئی نقصانات ہے، انسانی باڈی کو، جسم کو اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو آپ کو یہی کہیں گے کہ اس کا استعمال کرنے والے لوگوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے مسٹربیشن۔ تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک نہیں ہے تو شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھ کے کہا، سوال کیا ہوگا اصحاب نے، سب لڑکے تھے، ینگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے لڑکوں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص بھی وہ شادی کے خرچ اٹھا سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فلیتزوج، وہ شادی کرے۔ شادی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر وہ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ یہ شادی کرنے کا فائدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس سے آپ کی نگاہیں بھی پاکیزہ رہتی ہیں، جھکی رہتی ہیں، اور آپ کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اچھا، اگر شادی نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیا کرے؟ تو فرمایا کہ پھر وہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو شخص شادی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، قوت نہیں رکھتا، خرچ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ تو یہاں پر دو چیزیں بتائیں، کوارے لڑکوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے
کہ وہ کیا کریں، یا تو شادی کر لیں یا روزہ رکھیں. تیسرا آپشن نہیں دیا کہ وہ ماسٹربیشن کریں، وہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی مادہ منویہ کا اخراج کریں. اور پھر چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا نقصان ہے جسم کے اوپر، صحت کے اوپر، مرد ہو یا عورت ہو، تو اس چیزوں کو بھی جائز نہیں کہتی ہے شریعت اسلامی. اچھا، اب اگر ایک شخص اس کے اندر مبتلا ہو تو اس کا کیا حل ہے، کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اس میڈیا کے اس وقت میں پورن موویز جو ہے، فحش فحش مواد جو ہے، اس کی وجہ سے نوجوان وہ کیا کرتے ہیں، اس طرف راغب ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، پورن موویز سے. دوسرا جو ہے وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، روزے رکھیں، اور روزوں کے ساتھ ساتھ شادی جو ہے وہ جلد از جلد یعنی اپنی عمر کے اندر اس کو کرنا چاہیے، جس سے ان کے شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو سکے. تو مسٹربیشن کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ ہے کہ اسلام میں اس کو جائز نہیں کہا گیا ہے، اور یہ یعنی کہ تمام فقہاء نے اس کو منع لکھا ہے کیونکہ اس کے نقصانات تھے. بہت بہت شکریہ.